فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کے رمضان ٹرانسمیشن فیض رمضان میں آپ کا میزبان محمد یعقوب فیض اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. آج ہم ایک اہم ترین عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس مہمان بھی اہم ترین ہیں. زمانہ قدیم میں جس کو پروپیگنڈا کہا جاتا تھا، اور اسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہی 70% جنگیں جیتی جاتی تھی. دور جدید میں اس کا نام صحافت ہے، اور صحافت واقعی دور جدید میں کسی بھی ریاست یا کسی بھی نظریے اور مشن کی کامیابی کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے آج ہمارا عنوان صحافت مذہبی طبقے کی ضرورت و اہمیت ہے یا نہیں ہے. اس عنوان پر آج ہمارے پاس مہمان ہیں اسلامک رائٹر موومنٹ کے مرکزی جنرل سیکرٹری، خطیب و ادیب، بہترین قلمکار اور ملک پاکستان کے معروف اخبارات کی زینت جن کے مضامین بنتے ہیں. میری مراد جناب مولانا اسامہ قاسم صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان خوبصورت انداز و آواز کے مالک ثناخان مصطفیٰ جناب عبدالباسط اطہر صاحب. ہم ان کی خوبصورت انداز و آواز کو آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے بھی کریں گے. میں ابتدا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان سے کہ سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوگا، چونکہ صحافت ایک اہم شعبہ ہے اور کسی بھی طبقے کی ترقی میں اس کا بنیادی کردار ہے، کیا مذہبی طبقے کے لیے بھی اس کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈیلی پوائنٹ کی پوری ٹیم اور بالخصوص آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. آپ کا سوال کہ مذہبی طبقے کے لیے صحافت کی ضرورت اہمیت ہے یا نہیں. دیکھیں، آپ نے بھی اپنے گفتگو میں کہا کہ صحافت جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. اور اس کو بلکہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ صحافت ریاست کا ایک اہم ستون ہے، میڈیا. تو اب اس کے اندر مذہبی طبقہ جو ہے وہ اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے، اپنے نظریات کے فروغ کے لیے اور اسلامی تہذیب و تمدن کے فروغ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کردار ادا کرتے بھی رہے ہیں. مثبت صحافت جو ہے وہ بہت پس پردہ چلی گئی. اب جو ہے پروپیگنڈا اور دو نمبری اور یعنی بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے ایک چیز جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے اور وائرل ہوتی ہے، اور سب لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ آپ کو سچ محسوس ہونے لگے. تو اگر مذہبی طبقہ اس میدان میں آئے گا، وہ چاہے تحریر کا میدان ہو، چاہے تقریر کا میدان ہو، یا الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا پھر سوشل میڈیا ہو، تو وہ ہر میدان میں آ کر اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ یقیناً پروپیگنڈے کے میدان میں سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس میں جھوٹ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیلتا ہے. بلا تحقیق بات جو ہے یہ کردار سوشل میڈیا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر چونکہ صحافت ایک اہم شعبہ ہے، تو اس میں آیا مذہبی طبقے میں کچھ سابقہ کچھ روایات ملتی ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری کوئی ایسی مذہبی شخصیات وابستہ رہی ہوں اور انہوں نے کردار ادا کیا ہو، امت کی رہنمائی کی ہو. اس حوالے سے
تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ناظرین کے لیے؟ جی، سوشل میڈیا تو اب کی موجودہ دور کی ایک سہولت ہے. اس سے پہلے جو پرنٹ میڈیا ہے یہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ بھی پیغام رساں تھے. اللہ رب العزت کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. پھر صحابہ کرام، تمام ائمہ کرام وہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. اور ہمارے تمام بزرگ اسلاف نے تصانیف جو ہیں وہ لکھی ہیں اور شروحات لکھی ہیں. تو یہ بھی صحافت کا ہی ایک تسلسل تھا. اور اگر ہم اپنے دور کی صحافت کی بات کریں گزشتہ برصغیر پاک و ہند میں، تو ہمیں اردو صحافت جو ہے اس کے اندر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان اور اس لیول کے بڑے لوگ، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر. اور اگر تفسیری میدان میں دیکھا جائے تو ہمارے مفتی شفیع عثمانی صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، اس لیول کی بڑی شخصیات نے، ادریس کاندھلی صاحب، انہوں نے سیرت پر کام کیا ہے. تو یہ تصانیفی کام جو ہے تحریری میدان کے اندر جسے پرنٹ میڈیا کہا جاتا ہے، تو اس میں ہمارے حضرات نے تسلسل کے ساتھ ایسا کام کیا ہے جو آج بھی مستند تسلیم کیا جاتا ہے. اصل میں کام تو وہی مستند ہے جو لکھا ہوا موجود ہو، سامنے ملا ہو. یقیناً انہوں نے کام کیا ہے. آپ سے گفتگو جاری رہے گی. میں ناظرین کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان کو دعوت دیتا ہوں، جناب عبدالباسط اطہر صاحب کو، کہ وہ ناظرین کو اپنے خوبصورت آواز و انداز میں کلام سنیں. عشق نبی کا تو جو ہمارے طاہر میاں، 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 عشق نبی کا تو جو ہمارے طاہر میاں. ارے ختم نبوت کا مہتاب دار میاں، ختم نبوت کا مہتاب دار میاں، عشق نبی کا تو جو دار میاں. اور ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے. ارے نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں، نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں، ختم نبوت کا مہتاب میاں. اور میں بھی کہتا ہوں، ہمارا آئین بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مرزا کاڑا قاتل والا کافر ہے، مرزا کاڑا قاتل والا کافر ہے. کافر کا نقصان کیا ہے؟ اگر ہم اس کو نہیں روکیں تو کیا نقصان ہوگا؟ کہ مرزا کاڑا قاتل والا کافر ہے، مرزا کاڑا قاتل والا کافر ہے. ارے دین و وطن دونوں کا حقدار میاں، دین و وطن دونوں کا حقدار میاں، ختم نبوت کا حقدار میاں، ختم نبوت کا حقدار میاں. عشق نبی کا تو جو ہمارے طاہر میاں، ختم نبوت کا حقدار میاں. خوبصورت آواز و انداز آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، اور ایک بہترین میسج اشعار میں ختم عقیدہ، ختم نبوت کی بنیاد پر دے رہے تھے جناب عبدالباسط اطہر صاحب. ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے معزز مہمان کی خدمت میں لیے جاتا ہوں. کچھ سوال ذہن میں گردش کر رہے ہیں، ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. محترم، اس وقت آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں
مذہبی صحافت کے بحیثیت ادارہ کے یا بحیثیت انفراد کے کون سی اہم شخصیات یا اہم ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جن پر مکمل اعتماد کر کے ہم ناظرین کو رہنمائی کر سکیں کہ وہ اس مسئلے میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو سنیں دیکھیں اور ان سے جو ہے وہ وابستہ رہیں تاکہ ان کی بہترین رہنمائی ہوتی رہے. سب سے پہلے تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا علامہ زاہد راشدی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ بڑوں سے تحقیق کر کے معلوم کر کے یہ ادارے یہ شخصیات مستند ہیں، ان کی طرف سے جو بات آئے ان کو وہ حقیقت سمجھے، اس کے علاوہ جو چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں ان پر وہ کان نہ دھرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ادارے اس میدان میں کام کر رہے ہیں اور کون سی شخصیات اس میدان میں مستند تسلیم کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے میں اداروں کی بات کروں گا تو پاکستان کے اندر سب سے منظم ادارہ وہ جامعۃ الرشید ہے، جامعۃ الرشید کراچی، جو صحافت میڈیا کی فیلڈ کے اندر وہ پرنٹ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ایک منفرد نام ہے اور مستند نام ہے، جو کہ انہوں نے ضرب مومن اخبار نکالا، پھر اسلام اخبار تسلسل کے ساتھ نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ مسلمان بچے، خواتین کا اسلام اور بچوں کا اسلام، ان کے بڑے مشہور و معروف میگزین ہیں. اس کے علاوہ شریع اینڈ بزنس کے نام سے بھی انہوں نے ایک میگزین جریدہ نکالا ہے جو کاروباری فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں ان کی بھرپور رہنمائی دی جاتی ہے. دور جدید میں ایک بہترین کارنامہ ہے تاجر لوگوں کی رہنمائی کے لیے. اور اسی طرح JTR میڈیا کے نام سے سوشل میڈیا پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ اس میں اینکر کے فرائض انجام دیتی ہیں اور بڑی بڑی شخصیات سے انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں. اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا پر بہرحال جامعۃ الرشید ابھی کافی ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. الیکٹرانک میڈیا پر جامعۃ الرشید اس حد کا کردار ادا نہیں کر سکا. اور اس کے بعد جو ہے وہ مولانا عبد القدوس محمدی صاحب ہیں، اسلام آباد مدارس میڈیا ورکشاپ کے نام سے پروگرام ترتیب دیتے ہیں محمدی مسجد. تو وہ ہر سال چھٹیوں کے اندر 20 دن کا کورس کراتے ہیں اور اس میں اس فیلڈ کے اندر مذہبی طبقے کو لانے کے لیے بڑی اچھی رہنمائی دی جاتی ہے. ان کے ساتھ مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب ہیں، مولانا تنویر روان صاحب ہیں، شہزاد عباسی صاحب ہیں. تو یہ شخصیات وہاں پہ بڑا منظم اور مربوط قسم کا انہوں نے کورس مرتب کیا ہوا ہے جو ہر سال چھٹیوں میں کرایا جاتا ہے. اس کے ساتھ شیخ جہانگیر صاحب ہیں جو کہ علماء ینگ لیڈرشپ کے نام سے ہر سال پروگرام ترتیب دیتے ہیں. اور پہلے تو باقاعدہ وہاں اسلام آباد میں کورس ہوتا تھا، لیکن گزشتہ سال اور اس سال جو ہے یہ کورس آن لائن ہوا کورونا کی وجہ سے. اور اس میں ماشاءاللہ بڑی حد تک بڑے آن لائن ہونے کی وجہ سے بڑی شخصیات نے اس میں شرکت کی، لیکچر لینے کے حوالے سے بھی اور لیکچر دینے کے حوالے سے بھی. اور اس کے ساتھ شریعہ اکیڈمی گجرانوالہ مولانا زاہد راشدی صاحب کا ادارہ ہے جو کہ بڑے اچھے انداز میں اس میدان کے اندر فکری شعور بیدار کرنے کے لیے بڑا اچھا اور منظم کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگر شخصیات کو دیکھا جائے تو بڑی شخصیات ہیں جو الیکٹرانک میڈیا پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جیسے مفتی محمد صاحب ہیں، مولانا مفتی زبیر صاحب ہیں، اور اسی طرح جو ہے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا قاری حنیف جلندری صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اور منظور مینگل صاحب ہیں، حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. تو یہ شخصیات جو کہ الیکٹرانک میڈیا پر آ کر مختلف چینل پر جو بات کرتے ہیں انہیں مستند سمجھا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے اور انہی کی بات کو آگے شیئر کیا جائے. اس وقت دور حاضر میں ہماری جو جنریشن آ رہی ہے اس جنریشن کے لیے جو ہے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ ان کو اپنا کیسے کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے جو ہے وہ صرف ہوں، نہ کہ ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ ادھر ادھر لو جو ہے وہ ضائع ہوں. دیکھیں جو ہماری نئی جنریشن نسل نو جسے ہم کہتے ہیں وہ دو طرح سے کردار ادا کر سکتے. ایک ہے ان کی اپنی صلاحیت کا اظہار
کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار لکھ کر کر سکتے ہیں، وہ اپنی صلاحیت کا اظہار بول کر کر سکتے ہیں، اور ایک ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے، تو پھر ان کو چاہیے کہ جو بڑی شخصیات کی چیزیں ہیں وہ ان کو دوسروں تک پہنچانے میں کردار ادا کریں۔ تو بہرحال جو پہلی بات ہے اپنی صلاحیت کا اظہار، یہ بہت اہم ہے۔ ایک تو بندے کو خود احساس ہو جاتا ہے اپنی صلاحیت کا، اور اس کو اپنی صلاحیت کا اظہار کرنا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو لکھنے کے اندر، وہ لکھنے کی پھر دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے کہ آپ صرف سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، آپ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں، اور وہ آپ واٹس ایپ گروپس میں لکھ رہے ہیں یا ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک ہے ہم اپنی وال پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ ہم کسی بڑی شخصیت، مثلاً سیدنا عدنان کا خیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، تو اب ہم ان کی بات کے کمنٹس کے اندر ہم سوچ سمجھ کر بڑی اچھے انداز میں 2-3 سطریں لکھ دیتے ہیں، تو جو 2-3 سطریں ان کے کمنٹس میں شیئر کی گئی ہیں یہ زیادہ پڑھی جائیں گی بنسبت اس کے کہ جو ذاتی بات پر لکھی گئی ہیں۔ تو نئی نسل کو چاہیے کہ وہ بڑی شخصیات کو ویسے بھی سپورٹ کرے، کمنٹس کرے، لیکن یہ سوچ سمجھ کر کرے کہ میں اپنی صلاحیت کا اچھے انداز میں اظہار کر رہا ہوں۔ اور دوسرا تحریری میدان کے اندر جو اخبارات ہیں ان کے اندر مذہبی طبقے کی بہت کمی ہے، اس فیلڈ میں آنا چاہیے لوگوں کو، اور خصوصاً تمام اخبارات جو ہیں وہ جمعے والے دن اور سوموار والے دن دینی ایڈیشن نکالتے ہیں، اور ان دینی ایڈیشن میں مذہبی طبقہ آ سکتا ہے اور اپنی نمائندگی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یعنی چند مخصوص نام ہیں وہی پاکستان میں لکھ رہے ہیں، ایک ہی مضمون ہوتا ہے، وہی دینی ایڈیشن پاکستان کے دینی ایڈیشن میں، جنگ کے دینی ایڈیشن میں، ایکسپریس کے دینی ایڈیشن میں، تمام دینی ایڈیشن میں وہی لگ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ کاپی پیسٹ چل رہا ہے۔ ہر جگہ کاپی پیسٹ۔ اب دیکھیں کہ ایک تو مجھے اس بات پہ بھی دکھ ہوتا ہے، ایک دو بڑے نام ایسے بھی ہیں کہ جن کو نسل نو کے جو پیجز ہیں ان پہ نہیں آنا چاہیے، ان کا لیول جو ہے وہ ادارتی صفحات ہے، ادارتی صفحات پہ نئے لکھنے والے نہیں لکھ سکتے، ان کو اتنی جلدی موقع نہیں ملتا، اور جو ایڈیشن ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ نئے لکھنے والوں کو موقع ملتا ہے۔ تو بڑے حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کے لیے جگہ خالی کریں اور چھوٹوں کو آگے آنے دیں، نئی نسل کو آگے آنے دیں، ان کی رہنمائی کریں، نہ کہ وہ خود اس پہ قابض ہو کر بیٹھ جائیں۔ ادھر ادارتی صفحات پر بھی خود لکھتے ہیں، ایڈیشن پر بھی خود لکھتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کے حق کو غصب کرنے والی بات ہے۔ اور دوسرا جو تقریری میدان اور جو آپ کا بولنے کا فن ہے اس میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، بالخصوص جو ہے وہ جیسے لائیو سیشنز کیے جاتے ہیں اور مختلف ایشوز پر وہاں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، مختلف انٹرویوز لیے جاتے ہیں، تو ویسے یہ میدان جو ہے یہ تحریر سے زیادہ جو ہے یہ ویڈیوز پر زیادہ فوکس کر رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ کسی چیز کو اتنا پڑھتے نہیں ہیں جتنا وہ سن لیتے ہیں، خصوصاً عام طبقہ جو ہے وہ جو پڑھ نہیں سکتا تو وہ سن سکتا ہے۔ تو لکھنے کے میدان کے ساتھ ساتھ بولنے کا جو میدان ہے اس میں بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، اور اس میدان میں ہمارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ اس میدان میں کوئی ایسی معتبر جنریشن میں یا پرانے لوگوں میں سے کوئی اس سطح پر کام کر رہی ہو آپ کے ذہن میں، ان کو ہم رہنمائی کریں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فوکس کریں اور زیادہ اس کو سنا کریں، سننے کے اعتبار سے؟ جی میرے خیال سے تو ہمارے پاکستان کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے میں عمار خان یاسر بھائی ہیں، وہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارے حافظ عمر یعقوب صاحب ہیں وہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اس طرح وہ ڈیلی پوائنٹ کے شامی صاحب ہیں وہ بھی اچھی ڈیلی پاکستان کے، تو وہ بھی بڑا اچھا کردار ادا کریں۔ ہمیں ان کو دیکھ کر خود ایک نئے انداز میں سامنے آنا چاہیے، اور جس کے اندر یہ صلاحیت ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار خود کرے۔ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے، کسی کو تسلیم نہیں کرتا، تسلیم کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور زمانہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ تسلیم کرنے کے بعد جو بندہ تسلیم ہو جائے وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے
ایک عظیم کردار کی حیثیت سے اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس حیثیت کا اس کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس میدان میں آگے بڑھ کر بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ابھی ہم معزز مہمان سے ایک آدھ اور سوال جو ہے وہ کریں گے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ ایک اہم شعبہ ہے صحافت، اس کے لیے تو درمیان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں خوبصورت آواز و انداز کو جناب عبدالباسط اطہر صاحب۔ کتنا حسین ہوگا نظارہ تمہیں آخر مدہ کتنا حسین ہوگا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں
خوبصورت اشعار پیش کر رہے تھے، اور ہر مسلمان کے دل کی آواز مدینہ ہو اور وقت قضا ہو تو اور کیا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے۔ ناظرین، اب ایک مرتبہ پھر ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے معزز مہمان ایک سوشل میڈیا پر دھوم مچانے والی تنظیم اسلامک رائٹر موومنٹ، جس نے بہت کم عرصے میں بڑا نام بھی کمایا ہے اور کام بھی۔ بعض ایسے ہم نے فون دیکھے ہیں جن کا نام ہوتا ہے کام نہیں ہوتا، یا اگر ایسے مخلص ہوں کہ کام ہو تو نام نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اس فارم کو جو ہے وہ نام بھی دیا ہے اور کام بھی دیا ہے۔ کم عرصے میں بڑی بڑی شخصیات ان سے وابستہ ہوئی ہیں، اور بہت سے عام چھان بورے میں سے جو ہے وہ نکال کر کے پتھر ان کو تراش کے ہیرا بنا کے قوم کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اسلامک رائٹر موومنٹ کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا سوال ہوگا کہ اس وقت ایک بالعموم تو صحافت کا کام چل ہی رہا ہے، لیکن مذہبی طبقے کے لیے، مذہب کی خدمت کے لیے اسلامک رائٹر موومنٹ اور اس کے لکھاری، اس کے کارکن کی عادت جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی، میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہمارا جو یہ فورم ہے اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان، یہ حضرت مولانا علامہ زاہد الراشد صاحب اور مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب کی سرپرستی میں چلتا ہے، اور اس کے مرکزی صدر جو ہیں وہ حفیظ چودھری صاحب، مولانا طارق نعمان گڑنگی صاحب، اور اس کے علاوہ انصر عثمانی، شاکر فاروقی بھائی، یہ سب جو ہیں بڑے اس میدان کے بڑے فن کے ماہر لوگ ہیں، اور انہوں نے اس میدان میں آ کر تحریری میدان کے اندر مذہبی طبقے کی کمی کو پورا کرنے کا عزم کیا ہے، اور الحمدللہ بہت حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے تمام بڑے اخبارات میں الحمدللہ 8 سے 10 یومیہ کالم اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان کے میدان کے شائع ہوتے ہیں، اور یہ تو اس لیول کی بات ہے کہ جو جن کی تحریریں شائع ہو سکتی ہیں، اور بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کی تحریر شائع ہونے کے قابل نہیں ہوتی، وہ ابھی نئے اس میدان میں آتے ہیں، تو ان کو اسلامک رائٹر موومنٹ پاکستان تحریر کے مختلف اصناف کے مختلف اوقات میں کورسز کراتے ہیں۔ مثلا آج تک ہم نے جو ہے انٹرویو نگاری کورس کرایا ہے، اور اس سے پہلے کہانی نویسی کورس کرایا ہے، اس سے پہلے کالم نگاری کورس کرایا ہے، تو یہ 3 کورسز ہمارے بڑے کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوئے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حضرات نے خود یہ کورس مرتب کیا اور کورس شرکاء کو کرا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس فیلڈ کے جو سرکردہ بڑے مستند لوگ ہیں ان کے لیکچرز ہم نے بنائے۔ انٹرویو نگاری کورس میں بھی ہم نے ایسا کیا، بڑے بڑے حضرات کو ہم نے اپنے شعبے کے ماہرین جو ہے ان کو اپنے شعبے کے ماہرین کو مدعو کیا ہے، اور ان کی خدمات ہم نے حاصل کی ہیں۔ اور شرکاء کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ کورس 15 روز ہے، تو ہم کورس کے اختتام پر کورس سے متعلقہ مقابلہ کراتے ہیں، پھر اس مقابلے کی پوزیشنز رکھتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شرکاء کورس بھی اچھے انداز سے کرتے ہیں اور پھر مقابلے میں بھی بھرپور شرکت کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کو انعامات بھی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے بہت سے ایسے حضرات ہیں جو مصنفین تھے، انہوں نے کتابیں لکھی تھیں لیکن کبھی انہوں نے اخبار میں لکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، تو ہم نے ان کو کتاب تو ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، اخبار تو ہر جگہ پہنچتی ہے، تو ہم ان کو تصنیف کے میدان سے اخبار کی تحریر کے میدان میں لائے، اور الحمدللہ اب وہ مسلسل لکھ رہے ہیں اور ہم سے زیادہ لکھ رہے ہیں، چونکہ قلم تو ان کا پہلے سے رواں تھا، تو اب جو ہے رخ چینج کیا، تو اب جو ہے وہ رواں دواں ہو گیا، اور یہ بڑی ہمیں خوشی کی بات ہے۔ اور اسی طرح ہم آئندہ بھی اسلامک رائٹر موومنٹ کے فورم سے مختلف کورسز جو ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں، انشاءاللہ جلد اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف یہ چلتے ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں آپ نے سماعت فرمائیں، یقیناً آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اس کی اشاعت و ترویج میں آپ ہمارے معاون بنیں گے، کمنٹ کر کے، شیئر کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے یہ ہمارا میسج پہنچتا رہے، ہمارے ساتھ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے یہ سلسلہ فیض رمضان کا۔
اب آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان